ان کو ووٹ پاکستان کے خلاف باتیں کر کے ملتا ہے بی جے پی کو. اور آر ایس ایس جو ہے کوئی این جی او نہیں ہے. اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے جو سائن کی ہو چکی ہے تقریب, اس کے بعد سے بھی جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. قطر اور پاکستان اس حوالے سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے آپ کے جو بائیکاٹ کے فیصلے کے ساتھ جانے سے اتفاق نہیں کیا, اختلاف کیا, وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, تو آپ کے پلے بچا کیا؟ السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست, میں ہوں نوشین طارق. ویورز, اس وقت جو غیر ملکی خواتین کے ساتھ مبینہ زیادتی والا معاملہ ہے وہ کافی ہاٹ ایشو ہے اور اس میں بہت سی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. آلدو کہ ڈی آئی جی آپریشن کامران فیصل نے اس پہ بڑی تفصیلی پریس کانفرنس کر دی ہے, اور اس کے بعد بھی جو ڈیولپمنٹ ہیں, جو بہت سی اسٹوریاں سوشل پلیٹ فارمس پر گردش کر رہی ہیں, ان کی کیا حقیقت ہے, انسائٹس کیا ہیں, اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ جناب ایک اور امپورٹنٹ خبر ہے العربیہ ٹی وی کی جانب سے کہ 12 جولائی کو پاکستان میں جو ہے وہ امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات کا عمل ہوگا. یہ ہوگا کہ نہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ جناب دی گارڈین ایک انٹرنیشنل اور بڑا اوتھینٹک جو ہے وہ انٹرنیشنل آؤٹ لیٹ ہے, اس کی خبر کا غصہ جو ہے وہ خواجہ آصف پر نکالا گیا ہے بھارت کی جانب سے. یہ کیا معاملہ ہے, بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے, اس پر بھی بات کریں گے, اور کچھ پاکستان کی پالیٹکس کو بھی ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حسن ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک, آپ کیسے؟ آج آپ مودی جی کے پیچھے پڑنے والی ہیں؟ ہاں. اچھا, ویسے انٹرسٹنگ بات یہ ہے حسن کہ ایک دی گارڈین نے خبر لگائی کہ نریندر مودی مختلف ملکوں کے دورے کرتے ہیں اور وہاں پر جو ان کو ایوارڈز ملتے ہیں وہ اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں ملے ہوتے. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے نا یہ لوگ خود ہی چاہتے ہیں کہ مودی صاحب جائیں ان کو ایوارڈ دیں. اب اس پہ جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کر دیا, اور ان کے جو کیا کہتے ہیں صحافی ہیں, انہوں نے خواجہ آصف کو مینٹلی انسٹیبل قرار دے دیا. تو ایک بڑی انٹرسٹنگ سی سچویشن ہے. اب گارڈین کو کہیں نا مینٹلی انسٹیبل, خواجہ آصف. چلیے جی, مودی جی کو جو اعزازات ملے ہیں یہ ان کی عالمی پذیرائی ہے, اور وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک بڑے قد کاٹ والے نیتا بن چکے ہیں, ایک ورلڈ لیڈر بن چکے ہیں. یہی سننا چاہ رہے ہیں, مطلب یہ وہی ہے کہ وہ افریقہ کا وہ کون سا ملک ہے, اس کا نام تک مجھے نہیں آتا, پتہ نہیں سیشلز کے اس طرح کا نام ہے اس کا, وہ دنیا کے کون سے کونے میں ہے, وہ کون سا ملک ہے, اس کا مطلب کیا اس کی ہسٹری ہے, یہ تک نہیں پتا. ہاں, لیکن اس کا جو ایوارڈ ہے, اس کا جو ایوارڈ ملا یعنی مودی جی کو, اس ایوارڈ کے جو سرٹیفکیٹ ہے اس کے اندر ہی کوئی چیزیں خرابی ہیں. اور جب وہ سرٹیفکیٹ ملا, وہ ایوارڈ ہی وہ کون سا ایوارڈ ہے انہوں نے نیا متعارف کرایا ہوا تھا. وہ کلا ملک ہے سیشلز یار, وہ کون سے ملک ہیں, کیا اعزازات ہیں, انڈیا کو اس کے اعزاز ملنے سے یا انڈین پرائم منسٹر کو کیا ملا. یہ بیسکلی اپنا نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں کہ جی وہ ورلڈ لیڈر بن چکا ہے, یہ عالمی اعزازات مل رہے ہیں. مودی جو ہے اس کا انٹرنیشنل اسٹیچر بہت بڑا ہے, یہ وشوا گرو اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا جو ایک ناکام کوشش ہے. یہ انڈین جرنلسٹ جو ہیں وہ اتنے اگر وہ بے وقوف ہیں یا اتنے نالائق ہو چکے ہیں, تو آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ مودی کو جس ملک کا ایوارڈ ملا جس کا وہ ذکر کیا ہے, سیشلز کی کیا نام ہے اس کا, اس کے اوپر جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کو. وہی تو میں کہہ رہی ہوں, گارڈین کو نہیں کہہ رہی. تو مودی جی, میں تو یہ کہوں گا کہ اسی ملک سے آپ کو 15 ایوارڈ اور ملیں, بلکہ 500 ایوارڈ وہ اور دے دیں آپ کو, تو کیا فرق پڑتا ہے پاکستان کی صحت پر یا پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کی صحت کے اوپر. صحیح بات ہے. تو گارڈین نے تو ایکسپوز کیا ان کو, ایکسپوز کیا, اصلیت بتائی ہے کہ آپ کی اوقات یہ ہے. مودی جی, آج دنیا کے جو طاقتور ممالک ہیں وہ تھوک نہیں رہے ان کے منہ کے اوپر. اب دیکھیں, وہ دیکھ لیں کہ وہ G7 سمٹ کے اندر جس طرح ٹرمپ صاحب سے ہاتھ ملانے کے لیے وہ یوں دیکھی جا رہا ہے, وہ ویڈیوز آ رہی ہیں, تو ذلیل ہو رہا ہے. بالکل. اچھا, فرینچ پریزیڈنٹ جو ہوسٹ تھا وہ بھی صحیح طریقے سے بات نہیں کر رہا. تو دیکھیں, انڈیا کی اکانومی ہے, یہ بات ماننے والی ہے, بڑا ملک ہے, ایک بڑی منڈی ہے, دنیا کی آبادی کے تناسب سے سب سے بڑا ملک ہے. وہ ان کی ایک اسٹرینتھ ضرور موجود ہے, لیکن وہاں پر جو غربت ہے, جہاں برے حالات ہیں انڈیا کے اندر, جس قسم کی یعنی لوگوں کے ساتھ یعنی غیر انسانی رویہ اختیار کیا ہوا ہے, یہاں تک کہ پریڈکشن ہو رہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں دنیا کا سب سے بڑا جینوسائیڈ انڈیا کے اندر ہوگا. بالکل, یہ انڈیا کی حقیقت ہے. مودی نے اس نہج پہ پہنچا دیا بھارت کو. وہاں پر جناب جو مائنورٹیز ہیں ان کو جس طریقے سے دبایا جا رہا ہے, مائنورٹیز کے ساتھ جس طریقے سے مظالم ہو رہے ہیں, کتنے سکھ لیڈرز کو, سکھوں کو بغیر کسی کیس کے بند کیا ہوا ہے, ڈیٹین کیا ہوا ہے, انلیگلی جو ہے ان کو ڈیٹینشن آرڈرز ہیں ان کے. کانگریس تک مذاق اڑا رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ وہاں پر جو سلوک ہے وہ دیکھ لو.
بالکل. اب کشمیر کے اندر جو حالات ہیں کہ آپ نے 9 لاکھ فوج رکھی ہوئی وہاں پر, ہر 6-7 بندے کے اوپر آپ نے ایک فوجی بٹھایا ہوا ہے, اور اس طرف دیکھا جائے تو یعنی 1100 سے زائد بندوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے. یہ انڈیا کی ڈومیسٹک کنڈیشنز ہیں. بالکل. تو یعنی یہ تمام ہیونگ سیڈ دس, کیپنگ آل دیز تھنگز ان مائنڈ, لیکن جناب وہ اپنی پرسپشن بلڈنگ کرتے ہیں, اور وہ گودی میڈیا جو کہ را نے کنٹرول کیا ہوا ہے, وہ پاکستان سے متعلق جو ہے نا وہ خبریں اس طرح سے اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو بار بار دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ وہ اس لیے دے رہا ہے کہ وہ پاکستان کا یعنی ایک مسخ شدہ جو ہے نا وہ ریپوٹیشن کو جو ہے وہ برا کر کے ظاہر کر سکے ڈومیسٹک آڈینس کو. کیوں؟ ایک تو وہ پاکستان کو ایسا تھریٹ بتاتے ہیں انڈیا کے لیے, اور پھر وہ بتاتے ہیں جی کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے جو RSS مائنڈ سیٹ ہے نا, کہ بھئی ہمیں جو ہے اتنا ایکسٹریمسٹ اگر ہوں گے تو آپ کا سروائیول ہے, ہمیں ووٹ دیں گے تو آپ کا سروائیول ہے. ان کو ووٹ پاکستان کے خلاف باتیں کر کے ملتا ہے بی جے پی کو, اور RSS جو ہے کوئی NGO نہیں ہے. لیکن مجھے لگ رہا ہے اب ان کا یہ چیز بھی چلنے والی نہیں زیادہ دیر. حسن دیکھیں وہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں نا, ایکسپوز ہو کر اب چیزیں لوگوں کو واضح ہو چکی ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک جھوٹا بیانی ہے, کیونکہ را کنٹرول کرتی ہے نا. اجیت دول وغیرہ انہوں نے ہر ٹی وی اسٹیشن کے اندر ایک را کا بندہ بٹھایا ہوا ہے, وہ پاکستان کے خلاف جو ہے نا نیریٹو چلواتا ہے, اور وہ ہیمر کرتا ہے بار بار یہ خبریں. بلوچستان سے متعلق خبریں دے رہے ہوں گے, ابھی AG کے کیس سے متعلق جو ہی جو ہے کلدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے ساتھ لوگوں جو ہے اس سے لا تعلق ہونا شروع ہوئے, کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے نا. اتنا ٹائم ہونے کے بعد اب وہاں پر کیا ہے کہ جو ہی وہ کمزور پڑتے ہیں تو ان کو طاقت دینے کے لیے گودی میڈیا جناب ان کے حق میں خبریں لگانا شروع کر دیتا ہے, اور بار بار لگاتا ہے. پھر وہ کلپس, کیونکہ ان کے رابطے تو ہیں, تو وہ کلپس وہاں پر شیئر کیے جاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں اس طریقے سے وہاں پر یہ ظلم ہو رہا ہے. حالانکہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پر ہر 7 یا 8 بندوں کے اوپر ایک فوجی ہے, جو اتنی بڑی تعداد دنیا میں کہیں نہیں ہے. بالکل. انڈین آکوپائڈ کشمیر جو ہے اس کے اندر وہ سمجھ لیں کہ وہ فوجی چھاونی بنی ہوئی ہے. وہاں پر یعنی باہر سے لوگوں کو لا کر 4.5 ملین جو وہاں کے ریزیڈنٹس نہیں ہیں ان کو ڈومیسائلز تبدیل کیے ہیں, انہوں نے بنائے ہیں. تو یہ ان کی حقیقت ہے. اب یہ ہمارے جو آزاد جموں کشمیر ہے وہاں جو کلدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے, اب اس کو یہ بار بار جو ہے ان کی پروجیکشن کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کمزور ہو چکے ہیں. کمزور کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہاں پر انتخابات کا ماحول آ چکا ہے. وہاں پر اس ٹائم جو ہے وہ ٹکٹس کی تقسیم کا ایشو تھا, لوگوں کی جناب اب سیاسی فضا بن چکی ہے, الیکشن کا ماحول بن چکا ہے. مطلب الیکشنز آر ان دی ایئر, وہ ہوا میں اب لوگوں کو ہر بندہ سوچ رہا ہے کس کو ووٹ دے رہے ہیں کس کو نہیں دے رہے. برادریاں جوڑ توڑ, سیاسی جماعتوں کے ٹکٹس, پھر جناب وہاں سے ٹکٹ چھوڑ کے دوسری جماعت میں جانا, پروٹیسٹ دیکھو لوگوں کی چل رہی ہے. تو وہ جو ان کا یعنی ایک آبجیکٹو تھا کہ لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے, افراتفری ہو جائے گی, الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکیں گے, اور الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے, فلاں ہو جائے گا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. الیکشن تو بڑے ٹائم پہ ہو رہے ہیں. اچھا حسن, العربیہ ٹی وی کی ایک خبر ہے, مودی صاحب تو خیر اپنے آپ کو یہ ایوارڈز دلوا کر سفارتی طور پہ اپنے آپ کو کرنے کی کوشش ناکام کر رہے ہیں, لیکن 12 العربیہ کی جو خبر ہے ٹی وی کی کہ 12 جولائی کو پاکستان میں مذاکراتی عمل ہو رہا ہے امریکہ ایران کے درمیان, جو تکنیکی مذاکرات ہیں. آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی خبر؟ میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے. دیکھیں العربیہ کی کچھ خبریں غلط ثابت ہوئی ہیں, اوکے, تو وہ میں اب ان کے اوپر اس طریقے سے یقین نہیں کر سکتا. ٹھیک. لیکن یہ ایک بات ہے کہ پاکستان کی مسلسل کوششیں اور کاوشیں تو چل رہی ہیں نا جی اس میں, اور اب اس معاملے کے اندر حتمی طور پر یہ کہنا کہ یہ مکمل طور پر جو ہے خبر غلط ہے, یہ بھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں. صحیح. تو لیٹس ویٹ, اس میں کیا سرحیاں نہیں کرتے. ہمارا فورن آفس سے اگر کچھ ہو رہا ہوگا تو وہ اس حوالے سے اپنا اعلامیہ جاری کر دے گا, یا اسپوکس پرسن جو ہے وہ ہفتہ وار بریفنگ میں بتا دیں گے. تو جو بھی ہے اس متعلق ایفرٹس آن گوئنگ ہے. پرائم منسٹر نے ٹرکی کے اندر جو گفتگو کی PRT کے ساتھ بات کرتے ہوئے تو انہوں نے بتا دیا نا کہ جی پاکستان جو پوسٹ جو اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے جو سائن کی ہو چکی ہے تقریب, اس کے بعد سے بھی جو ہے وہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. قطر اور پاکستان اس حوالے سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو لیٹس سی جی, لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اور اس بات کی امید ہے کہ 60 دنوں میں یا کچھ مزید دنوں کے بعد جو ہے یہ ایک مستقل جنگ بندی کے اوپر جو اتفاق رائے ہو جائے گا بٹوین ایران اینڈ
امریکہ. ٹھیک ہے. اچھا حسن, کچھ پولیٹکس اس پہ آ جاتے ہیں. AGK میں آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ماحول ابھی بہت پیک پہ ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی ان کی بڑی پوزیشن لوگ جو ہے نا وہ گیس کر رہے ہیں کہ بڑی اسٹرانگ ہے, بڑے بڑے نام ان کی طرف چلے جائیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور PTI کے کچھ لوگوں کا بھی میں سن رہی ہوں, جیسے مشال یوسفزئی بھی کہہ رہی تھیں, شفیع جان بھی کہہ رہے تھے کہ PTI کے اندر بھی اب اس بات کا ریگریٹ ہے کہ ان کو الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. کچھ لوگوں کے اندر یہ ریگریٹ ہے. تو ویسے اوور آل آپ کیا دیکھ رہے ہیں سچویشن؟ اگر بیوقوفوں کے سروں پر سینگ ہوتے تو PTI والے کو سروں کے اوپر 12 ہونے تھے. 12 سینگ ہوتے سارے 12 سینگ ہوتے. وجہ دیکھیں نا کیوں, وجہ کسی کا دباؤ نہیں تھا کہ آپ الیکشن کا بائیکاٹ کریں. بالکل, یہ بائیکاٹ کا فیصلہ آپ کا اپنا ہے. بالکل. کہتے ہیں نا کہ لڑائی کا وقت گزرنے کے بعد جو موقع یاد آیا اپنے منہ پر مارنا چاہیے. تو بائیکاٹ آپ نے کیا, اس فیصلے نے آپ کو ڈیمیج کیا. اب جو لوگ آپ سے رہیں جدا کر رہے ہیں, اب آپ کو نظر آ گیا کچھ لوگوں نے آپ کے جو بائیکاٹ کے فیصلے کے ساتھ جانے سے اتفاق نہیں کیا, اختلاف کیا, وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. تو آپ کے پلے بچا کیا؟ اب دوبارہ واپس بھی آؤ گے تو کیا کراؤ گے؟ منہ پہ کالک مل رہے ہو آپ لوگ. تو کہتے ہیں نا کہ تھوک کے چاٹنا کسے کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اچھا, آپ کو لگتا ہے تھوک کے چاٹیں گے یعنی دوبارہ آئیں گے؟ میرے خیال سے آئیں گے. اچھا, ہاں, یہ تھوک کے چاٹیں گے. اور لیکن اگر چاٹیں گے نہیں بھی تو سوچ ضرور رہے ہیں, غور کر رہے ہیں, جیسے آپ کو خود سوال میں آپ نے فریز کیا ہے کہ تھوک کر چاٹنے سے متعلق یہ غور ہو رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ چاٹیں گے یا نہیں چاٹیں گے. اچھا, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بائیکاٹ سے جو ہے استحکام پاکستان پارٹی کو فائدہ ہوگا اور استحکام پاکستان پارٹی اس وقت مضبوط ہے, آپ کی اپنی پرسنل رائے کیا ہے اس وقت کہ کس کی پوزیشن زیادہ مضبوط ہے؟ دیکھیں, ہواؤں کا رخ استحکام پاکستان پارٹی کی طرف ضرور ہے, ہاں, لیکن یہ پیرا ان کا الیکشن ہے, ہمیں ان کے ووٹ بینک کا نہیں پتا. اب وہاں پر کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے, کتنی ووٹ, میرا سے مکس مینڈیٹ آئے گا. کوئی ایک جماعت ایسی پوزیشن میں نہیں ہوگی جو حکومت بنا سکے. وہاں پر مکس مینڈیٹ آنا ہے, اور مکس مینڈیٹ کی وجہ سے جو یہ مہاجرین کی نشستوں والا معاملہ ہے, اس کے بعد بھی نئی اسمبلی کی تشکیل کے بعد بھی آئینی ترمیم ہوتی ہوئی مجھے ممکن دکھائی نہیں دے رہی. میرے اپنے اس حوالے سے ایک اور بات ہے. اور اینڈ میں ایک بات بتا دوں کہ جیو ٹیلی ویژن آپ کو پتا ہے, بند ہے جیو نیوز. بالکل, پیمرا نے پابندی لگائی ہوئی ہے. جی, پابندی لگائی ہوئی ہے. اب کیونکہ معاملہ جو ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے جیو ٹیلی ویژن کا اسلامی نظریاتی کونسل کو, اب اس کی رائے کے لیے. پتہ نا آپ کو؟ نہیں پتا؟ نہیں. اچھا, یہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھجوایا ہوا ہے معاملہ. تو جو کونسل آف کمپلینٹس ہیں, اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے موصول نہیں ہوتی تب تک ان کی نشریات کو بحال نہیں کیا جائے گا. ایک چیز تو یہ ہوگی. ٹھیک ہے. اور جو متنازع ان کا کانٹینٹ تھا, میرا نہیں خیال کہ اسلامی نظریاتی کونسل یہ لکھ کے دے گی کہ جیو کو معاف کر دیا جائے. کچھ تو ان اس معاملے کے اوپر نہیں, ان کی معافی سے متعلق یا کسی قسم کی جو چیز ہے نا, وہ تحریری طور پر بحالی کی سفارش نہیں آئے گی. اسلامی نظریاتی کونسل میں میرا نہیں خیال ایسا ممکن ہوگا. تو they are in hot waters. اور غلطی نہیں, بلنڈر ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ ان کے انٹرٹینمنٹ وغیرہ یا باقی چانس چل رہے ہیں, اس پر جو ہے نا وہ شکر ادا کریں. حالات ان کے اچھے نہیں جا رہے. بالکل. اچھا, بالکل لاسٹ میں حسن ٹائم ہمارا آپ ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو غیر ملکی خواتین کا مبینہ زیادتی والا معاملہ ہے, اس میں ہر گزرتے کچھ منٹس کے بعد کوئی نہیں آتی ہے, لوگ اس کے اوپر کوئی ویلاگس بھی کر رہے ہیں, تو یہ تو وہ. حالانکہ جو DG آپریشن ہے کامران فیصل, انہوں نے بڑا تفصیلی اس پہ پریس بریفنگ بھی کر دی ہے. کچھ ہمارے صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ احمد رضا ڈار اور لڑکیوں کا صلح نامہ کروا دیا گیا ہے, لیکن کچھ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا. اچھا, اب یہ پورا جو انسیڈنٹ ہے اس کی بڑی سینسٹیوٹی ہے, اس کی امپلیکیشن بہت ہے پاکستان کی امیج کے حوالے سے, کیونکہ وینزویلا, نیدرلینڈ, اسپین, 3 کنٹریز بھی موجود ہیں, ایمبیسیز بھی انوالو ہیں. آپ کی اب تک کی کیا اس کے اوپر رائے ہے, کیا کامنٹ ہے, کیا آپ نے اس کا کرکس نکالا ہے؟ کرکس یہ ہے جی کہ احمد رضا ڈار صاحب نے تھانے داری کی ہے, اور اس میں نوجوان تھا, جذباتی ہوا, 21-22 سال کا جذباتی ہوا, جو حرکت کی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا, تو جو انہوں نے جرم کیا ہے اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی. کسی قسم کی کوئی رعایت اس کے ساتھ برتی نہیں جائے گی, نہ برتی گئی ہے. دیکھیں, گرفتار یہ ہو چکے ہیں تمام ملزمان. اچھا, معاملہ عدالت میں جا چکا ہے. جو جس عدالت میں گیا ہے وہ عدالت کے جو جج صاحب ہیں وہ پہلے ہی اوفینڈ ہوئے میں 164 کے بیان کے اوپر, پھر SHO کو معطل کرنا پڑا.
یہ آپ کے سامنے سچویشن. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لڑکی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جس کا تعلق وینزویلا سے ہے. بالکل. اب اس کے ساتھ جو زیادتی کی ہے تو قانون کے مطابق جو سزا بنتی ہے وہ ملنی چاہیے. ان کو کسی قسم کی کوئی رعایت ملنی نہیں چاہیے. یہ قابل اسی کے ہیں. اسلام کے اعتبار سے بھی سزا بنتی ہے, شرعی اعتبار سے بھی, قانونی اعتبار سے بھی. تو سزا سے تو ان کا بچنا مجھے ممکن دکھائی نہیں دے رہا. یہ باقی نہ بھی ہوں تو جتنا شواہد سامنے آ چکے ہیں, 164 کا سٹیٹمنٹ, میڈیکل رپورٹ سامنے لڑکی کی, اور میڈیکل کے بعد ڈی این اے میچ کر گیا ہے ایک کا. ایک ان میں سے جو گرفتار ہے اس کا ڈی این اے میچ کر رہا ہے. تو اس کے بعد اس کی بچت کیا ہے جی, اور ہونی بھی نہیں چاہیے. اسلام میں بھی 100 کوڑے ہیں. 100 کوڑے مطلب ڈیتھ سینٹنس ہے. تو جو زیادتی کرے, جو یہ یعنی غیر انسانی جس نے رویہ رکھا ہے, اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. کوئی لینینٹ ویو نہیں رکھنا چاہیے. اور احمد رضا ڈار کو بھی سزا ملنی چاہیے. یہ سارا اس کا پلانڈ ہے. ٹھیک ہے, چیزیں اس کے ہاتھ سے نکل گئی بیچ میں سے سپوزٹلی, جس نے جو کرنا تھا کیا. بٹ ایون دین وہ ذمہ داری اس سے مبرا نہیں ہو سکتا. ہاں, احمد رضا ڈار اکیلا بالغ ہے, اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے. اس کے جرم جو ہیں وہ علی ڈار یا اسحاق ڈار کا نہیں بنتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ قتل کیا ہو بیٹے نے تو سزا باپ کو نہیں دی جاتی نا. تو اگر نواسا ہے تو نواسے کی سزا نانے کو تو نہیں مل سکتی نا. جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب استعفیٰ دے دیں, یہ بلا جواز ہے. اچھا, اور سب سے زیادہ اچھا کردار مریم نواز شریف کا ہے. ہاں, ویسے بہت لوگ کہہ رہے ہیں ان کے لیے ٹیسٹ کیس ہے. ویسے کیا کیا اس نے پھر؟ اس نے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز نے اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کری, وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے نا تو 164 کے بیان نہیں ہونے تھے. اگر 100 وہ ہو رہا ہوتا نا تو پھر میڈیکل رپورٹ کا رزلٹ کچھ اور آ رہا ہوتا. پھر یہ ڈی این اے میچ نہ کر رہے ہوتے. ہم نے یہاں پر چیف جسٹس نے جو ہسپتال میں جا کر ایک بوٹل پکڑی, اس نے کہا جی اس کا لیب کرائیں, تو جناب وہ بلیک لیبل بعد میں شاید بن گیا تھا. یاد آپ کو چیف جسٹس جس کی 8 اگر ہیڈ لائنز ہوتی تھی ایک چینل کی, تو جس میں سے 5 اس کی ہوتی تھی. پہلی 5 ہیڈ لائنز ہوتی تھی چیف جسٹس ثاقب نثار کی. یاد آپ کو اس زمانے میں. تو بعد میں کیا نکلا, شہد میں کرایا تھا نا الکوہل کی جگہ. تو دیکھیں اس طرح ہوتا ہے اس ملک میں, اور ہوتا ہوا ہم نے دیکھا ہے, اور چیف جسٹس کی ناک کے نیچے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ تو دیکھیں نا, مریم نواز چیف صاحبہ کو کریڈٹ جاتا ہے. یہ کریڈٹ ہے مریم نواز کا. جو چھیننے کی کوشش جتنا مرضی کر لیں, جتنا مرضی بیانیاں بنانے کی کوشش کر دیں, یہ حقیقت کو سورج کو انگلی کے پیچھے نہیں چھپا سکتا. وہ نظر آ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ.